سے بھی پھر جاتے ہیں. تو یہ 2 نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر، میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 122 احادیث جمع کی ہیں، الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سند سے تمام محدثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے، جیسے کہ صحیح بخاری. اس کا نام ہے جز رفع الیدین. جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے. صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح، جامع کتاب ہے صحیح حدیث کی، لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو. جز القراء بھی لکھی امام بخاری نے. جز رفع الیدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا. وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رد ہے. اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا، کون ہے. این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو، جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک یزیدی تھا تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعراء، یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو. تو کہتے ہیں یہ اس مجہول شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع الیدین کا انکار کیا. اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا، جو عربی نہیں جانتے تھے. اجمیوں مبہم رکھا، ایمبیگوس کر دیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے. سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے. اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے. لیکن اس منکر نے، اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی کدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے. اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے. اندازہ کریں جو رفع الیدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں. آگے تو انہوں نے حد ہی کر دی. اس بدعتی کے گوشت، ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے. گوشت، ہڈیوں اور دماغ میں. اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے. میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں پہنچ جائے گا. یہ حدیث کے مطابق انہوں نے سیکھا ہے کہ بدعت اس کے دماغ، گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے. اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے. غالب کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے، ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے. غالب رہیں گے دلائل، اور آپ کو دلائل بالکل ون سائڈڈ ہے. جڑا بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، کہنا نا بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو، احادیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی گمراہ ہو جاتا ہے. ان کو راستہ ہی گمراہی کا نظر آ رہا ہے. اب سیدنا بلال کی نظر سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پتہ چلے نا. ابو جہل کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دل کو کیا اٹریکٹ کرتی جب اس نے دیکھنا ہی کدورت کی نظر سے. اس کو کہتے ہو چشمہ لگا کے دیکھنا. اب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی وہی کچھ آنا ہے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے. وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے. اب پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے، جامع شیری لکھ لینے سے وہ جامع شیری یا روح افزا نہیں بن جاتی.